العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآله بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آج کا دن اور آج کی جمعہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان المبارک کی آخری جمعہ. اور اب اس سال کا رمضان المبارک ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے. یہ وہ مبارک و مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پہلی رمضان المبارک سے لے کر آخری رمضان المبارک تک روزانہ افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کی مغفرت فرماتا تھا. اور رمضان المبارک کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک یہ ندا کرتا تھا اور ردا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، اچھائی مانگنا ختم کر، کیونکہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے. اور اے شریر، شرارت سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر. اور اللہ تعالی آسمان دنیا سے ندا کرتا ہے کوئی مغفرت کا طالب، اس کی طلب پوری کی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے. ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے. ہے کوئی سائل، اس کا سوال پورا کیا جائے. گویا اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. ایسے مبارک ایام اب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جس پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی، ہر ساعت ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے مستحق قرار دیے جا چکے ہیں. اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو پہلے رمضان سے لے کر اب تک
جتنے آزاد ہوئے تھے ان کی گنتی کے برابر آخری ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ ایسا مبارک و مقدس مہینہ ہے کہ جب بندہ مومن رمضان المبارک میں بیدار ہوتا ہے اور لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو اس سے فرشتہ کہتا ہے اٹھ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر وہ جب اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کا اعلیٰ بچھونا عطا فرما۔ اور جب وہ اٹھ کر لباس پہنتا ہے تو لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے پروردگار عالم اس کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس عطا فرما۔ گویا یہ رمضان المبارک میں ایک بندہ مومن کو جو روزہ رکھ کر عبادت الہی کرتا ہے اس کے لیے یہ انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ جوتے پہنتا ہے تو جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے لیے اللہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ اور جب برتن لیتا ہے وضو کرنے کے لیے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ برتن عطا فرما۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ گویا یہ انعامات رمضان المبارک میں ہمیں ملا کرتے تھے، اور انشاءاللہ آخری 29 یا 30 تاریخ کو ملیں گے۔ اب ایسا مبارک و مقدس مہینہ جو جوتے پہننے پر جوتے دعائیں دے رہے ہیں، کپڑے پہننے پر کپڑے دعائیں دے رہے ہیں، بستر چھوڑنے پر بستر دعائیں دے رہے ہیں، اور وضو کا پانی وضو کا لوٹا دعائیں دے رہے ہیں۔ ایسا مبارک و مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور جب وہ پاک و صاف ہو کر وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے، تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کی طرف نظر کرم کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے جو کچھ تو دعا مانگے گا میں قبول کروں گا۔ گویا یہ سارے انعام و اکرامات ملنے والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں ہمیں دینے پر آیا ہے۔ ہم نے اس مبارک و مقدس مہینے کی کما حقہ قدر نہیں کی، مگر یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور خدا کا کرم تو یہ ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ ربے منزل ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑا ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب ہم سے یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی مصیبت؟ فرمایا رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر
میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، ماہ رمضان کی فرقت و جدائی کے وقت زمین و آسمان اور ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں روئے کہ اس بیچارے مسلمانوں سے وہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور جس میں ہر آن رم جھم رحمتیں برستی رہتی ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، روزانہ لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا انعام و اکرام والا مبارک و مقدس مہینہ جو مہمان بن کے آیا تھا، اب وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ غور تو کیجئے، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس مقدس و محترم مبارک مہینے کے وقت، جدائی کے وقت رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس غم میں نم ہوتی ہے؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ عنقریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، روزوں کا لطف اور مزہ، وقت افطار کا نورانی سما، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں اور سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی میٹھی آوازیں، آدھی رات کے وقت سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئیں گی؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ان پیاری پیاری ساعتوں کی یاد کر کے جن میں انوار و تجلیات کی خوب خوب بارشیں ہوتی ہیں، کیا ہمیں بھی رونا آتا ہے؟ ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا، وہ کیا دے سکتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی دوست عزیز ہم سے رخصت ہوتا ہے تو وہ دوست ہمیں کیا دیتا ہے؟ جب آتا ہے تو اپنی بری صحبت دیتا ہے، شراب و کباب کی مجلس ہمیں دیتا ہے، برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، وہ دوست ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ مگر یہ ماہ رمضان جو ہمارا دوست بن کے آیا تھا، اس نے ہر لمحہ ہر ساعت ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا مسکرانا، سب کچھ عبادت کر دیا تھا۔ نماز پڑھیں گے تو ثواب ڈبل، کھانا کھائیں گے تو ثواب، پانی پیئیں گے تو ثواب۔ آیا یہ مبارک و مقدس مہینہ، ہمیں قرآن کی مجلس دیا، نعت شریف کی مجلسوں میں شرکت کی دعوت دیا۔ ہم ان تمام نیک اعمال اور نیک مجلسوں میں شریک ہوتے رہے اور ہر مجلس میں شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرامات ملتے رہے۔ اب یہ ہمارا دوست جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے، رب کی قربت ہمیں حاصل ہوئی تھی، اور یہ دوست اس نے آ کر ہمیں قرآن سے قریب کیا، نمازوں سے قریب کر دیا، روزے رکھنے کی توفیق دی تاکہ تم روزہ رکھ کر متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس دوست نے آیا اور آ کر ہمیں روزہ دیا، روزہ رکھ کر صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ متقی بن گیا، آنکھیں متقی بن گئیں، کان متقی بن گئے، زبان تقوی کی راہ اختیار کر لی، ہاتھ پاؤں تقوی کی راہ پر چلنے لگے۔ ایسا دوست جب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو کیا ہمیں بھی رونا آتا ہے؟ ہمیں بھی اس کا غم ہو رہا ہے؟ جبکہ زمین و آسمان اور ملائکہ ہماری اس مصیبت پر رو رہے ہیں،
کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوست جدا ہو رہا ہے جو ہر لمحہ ہر ساتھ انہیں نعمتیں بانٹ رہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ دوستو، اس کے غم جدائی کا اظہار آنسوؤں اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آ جانے پر چند لمحے ہجر رمضان میں افسردہ ہو لیے، چند آنسو بہا لیے، اور پھر عید کی مبارک رات بازاروں کے غافل کر دینے والی رونقوں میں گم ہو کے رہ گئے، اور عید کے روز ادھر ادھر الٹے سیدھے میلوں اور جھمیلوں میں یا مخلوط تفریحی گاہوں میں اپنی زندگی کو اور عید کی اس رات کو، جس رات اللہ تعالی سارے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت کیا کرتا تھا اور مغفرت کیا گیا، چاہے وہ افطار کے وقت ہو، چاہے وہ سحر کے وقت ہو، چاہے وہ جمعے کی رات ہو، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کی غروب آفتاب تک جتنے بھی کروڑ گنہگاروں کی مغفرت پروردگار عالم نے کیا تھا، آج ایک رات میں اور عید کی صبح ان تمام کے مجموعے کے حساب سے اللہ تعالی سب گنہگاروں کی مغفرت فرما رہا ہے، ایسے گنہگاروں کی جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ایسی رات بھی ہم بازاروں کی زینت بنے، لہو و لعب میں مشغول رہیں، اور بازاروں میں ٹھٹا مذاق اڑاتے ہوئے ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے رہیں۔ سنو، سرور کائنات، آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی آخری رات جس نے 10 رکعت نماز پڑھی اور وہ اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالی اس کے تمام مہینے کی عبادت قبول کرے گا اور 30,000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ اگر آپ عبادت الہی میں رہیں، 10 رکعت نماز خلوص نیت کے ساتھ ادا کر لیں گے تو سارے مہینے کی عبادتیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 30,000 سال کی عبادت بھی نامہ اعمال میں لکھے گا۔ یہ آخری رمضان المبارک کی رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے۔ اگر ہم شیطان کی تقریب کرتے ہوئے 2 آنسو آنکھوں سے بہا لیا کہ رمضان رخصت ہو گیا، رحمتوں برکتوں بخششوں والا دن ہم سے رخصت ہو گیا، اجر و ثواب کی بارشیں جو رم جھم ہر لمحہ ہر ساتھ برس رہی تھی، وہ مہینہ رخصت ہو گیا، 2 آنسو بہانے کے بعد پھر شیطان کے پیروکار ہو کر بازار کی زینت بن جائے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر و تفریح کے لیے نکل جائے، تو کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور جہنم کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ اور اگر ہم عبادت الہی میں مشغول رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سے راضی ہوگا، اور مولا تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم رمضان المبارک کا احترام کرنے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے دن بھی بچے ہوئے ہیں اس میں روزہ رکھنے، تراویح ادا کرنے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اور کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے، اور ذکر و اذکار کرنے، اور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان شریف میں قرآن مجید کی
قرآن مجید جو ہم نے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم وہ قرآن پاک ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تھا، بد نظری سے ہم نے حفاظت کی تھی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہے، اے پروردگار عالم آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہمیں اسی قسم سے تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رمضان المبارک کے صدقے میں مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ، ہم گنہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ، اور دلوا دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ۔ اے شفیع سائر ارباب اسیاں الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الفراق اے ماہ رمضان الفراق الفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاخ، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں رو رو کے کہے اے ایک مسلمان الوداع، حسرتا ما حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے، اے ماہ فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے، قدردانی سے تیری ہم روز و شب کامل رہے، قدردانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے، اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزاں الوداع، حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان حسرتا۔ اے اللہ جمعۃ الوداع کے صدقے جو آج لاکھوں اور کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت فرمانے والا ہے، مولا ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دل ہمارا تڑپ رہا ہے کہ اس مہمان کو رخصت کرنے کے لیے مولا، مگر پھر بھی ہم کو رخصت کرنا ہی ہے۔ ہم اس کو رخصت کرتے ہوئے اس کی رخصتی کے وقت دعا مانگتے ہیں، مولا ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے باپ دادا کی مغفرت فرما، تمام مسلمان عالم کی مغفرت فرما۔ اور اب عید الفطر آنے والا ہے، چونکہ مولا اس کرونا وبا کی وجہ سے عید گاہوں میں نماز ادا نہیں ہوگی، گھروں میں نماز ادا کرنا ہے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکم کے مطابق گھروں میں نماز عید نہیں پڑھی جا سکتی، نہ نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ مولا اس روز شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خوب خوب دعائیں مانگنے اور اس کرونا وبا کی دور ہونے کے تعلق سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آج کا یہ جمعۃ الوداع کے صدقے میں پروردگار عالم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سارے عالم اسلام سے اس وبا کو دور فرما دے۔ پروردگارہ تو اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان چاہنے والوں کے صدقے میں ہم سے بھی محبت فرما لے، اور ہم تمام لوگوں کی محبت کے صدقے میں اے مولا اس بیماری اور اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور بعض احباب ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اسلام سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے ہر ایک اپنے ارادے میں
یہ ارادہ کر رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر 20-25 آدمیوں کو جمع کر نماز عید ادا کریں، یہ غلط ہے، یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ اسلام نے ایک آسان طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے بنا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ گھروں میں اجتماعی طور پر نماز عید نہ پڑھیں۔ عیدگاہ اور مسجدوں کے علاوہ گھروں میں نماز عید پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ 4 رکعت شکرانے کے طور پر 2 گانوں کے ساتھ میں ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عید کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک تحریر ہمارے پاس پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض نادانوں نے تحریروں کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن اگر کوئی 10 رکعت نماز ادا کر لے گا تو زندگی کی ساری قضا نمازوں کا ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سارے مسلمان نماز قضا کر لیتے، جمعۃ الوداع آتا تو نماز ادا کر لیتے اور سارے سال کی قضا ادا ہو جاتی۔ یہ بھی غلط ہے۔ علماء سے رجوع ہو جائیے، علماء کی صحبت میں جائیے، ان سے مسائل پوچھیے، اس پر عمل کیجیے۔ یہ واٹس ایپ میں ایسے ویسے میسیجز پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں اور ان باتوں کو نہ قبول کریں، نہ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے، دین کو سمجھنے اور آنے والی نسلوں کو دین پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا